صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان فرض علوم سبق نمبر غالباً 25 یا 26 ہے۔ خیر، قطع نظر اس بات کی موضوع ہے اس کا اذان سے پہلے اور بعد میں درود و سلام پڑھنا۔ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے کہ اس موضوع کے اندر ہماری بہت ہی مفید باتیں شامل ہیں اس موضوع کے اندر کہ نہ جانے کتنے ہمارے بھولے بھالے سنی لوگ، سیدھے سادے جٹ اور کم پڑھے لکھے لوگ، اور حتیٰ کہ انگریزی تعلیم یافتہ لوگ جو کہ دنیاوی اعتبار سے تو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں لیکن دینی اعتبار سے آری و بھاری، ان کو جب بد مذہب حضرات ملتے ہیں تو ان سے یہی کہتے ہیں کہ تم لوگ اذان سے پہلے اور بعد میں درود و سلام پڑھتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور وہ کل جب بدعت کی بات چل رہی تھی تو میں نے اس کے اندر بھی یہی بولا تھا کہ ہم اہل سنت و جماعت، ہمارا خواہ وہ پڑھا لکھا بندہ ہو یا ان پڑھ ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، مفتی ہو ولی ہو، جو بھی اولیاء کرام ہیں، علماء ہیں، مفتیان اسلام ہیں، تمام کے تمام جو ہیں حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان تک چلے جائیں، ہم سب نبی آخر زمان کے غلام ہیں اور اللہ رب العزت کی بندگی کرتے ہیں۔ ہم وقت کے محتاج اور غلام نہیں ہیں۔ یہ وقت کے غلاموں کا کہنا ہے کہ نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، فلاں دور میں نہیں ہوا، فلاں دور میں نہیں ہوا۔ یہ دور وقت کا چکر وہی کرتے ہیں جو وقت کے غلام ہیں۔ ہم سچی بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں اور اس کے نبی علیہ السلام کے ادنا سے غلام ہیں۔ بہرکاف اذان سے قبل اور بعد درود و سلام پڑھنا جائز و مستحب ہے، اس پر درج ذیل دلائل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے سب سے بڑا ہدایت کا منبع ہے۔ درود و سلام ایسی عبادت ہے جو کسی مخصوص وقت کے ساتھ خاص نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل مجدہ الکریم عز و جل و جل جلالہ و من والہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ حکم مطلق ارشاد فرمایا، کسی خاص وقت کی پابندی نہ لگائی کہ اس وقت پڑھو اور اس وقت نہ پڑھو۔ اس مطلق میں اذان سے پہلے اور بعد کا وقت بھی شامل ہے، لہذا اذان سے پہلے اور بعد میں درود و سلام پڑھنا حکم قرآنی پر عمل کرنا ہے، حکم رحمانی ہے۔ اصول کی کتابوں میں یہ قاعدہ موجود ہے، ہر مذہب و ہر مذہب کے ہر طبقے کے لوگوں نے جن نے اصول حدیث کو پڑھا ان نے یہ قاعدہ ضرور پڑھا ہے کہ المطلق و یجری علی اطلاق ہی۔ اس قاعدے کو نظام الدین شاشی علیہ رحمہ نے بھی نقل کیا ہے، انوار العلوم کے اندر اپنا کتاب ہے، یہ ایک اصول فقہ کی، اس کا نام ہے نور الانوار، انوار العلوم نہیں، نور الانوار، اس کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اور دیگر بھی جتنی بھی اصول کو، جب اصول فقہ کا قاعدہ ہے تو اصول کتاب کی آپ ادنا سی کتاب اٹھائیں، اس کے اندر آپ کو ملے گا، اعلیٰ تک چلے جائیں مزید تفصیل کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ خیر، المطلق و یجری علی اطلاق کی یعنی جو بات مطلق ہو وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتی ہے۔ اور رد المختار میں ہے درود پاک کے بارے میں، اور مستحبۃ فی کل اوقات امکان، درود شریف ہر ممکنہ وقت میں پڑھنا جو ہے مستحب ہے۔
اب آتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ اذان کے بعد درود السلام پڑھنے کا حدیث پاک میں حکم ہے، چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، عن عبداللہ بن عمر بن العاص انہ سمع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ فإنہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا ثم صلی اللہ لی الوسیلۃ فإنہا منزلۃ فی الجنہ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون انا ہوا فمن سأل لی الوسیلۃ حلت لہ الشفاعۃ۔ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس عمر بن عاص سے روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جو وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، وہ جنت میں ایک جگہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی کے لائق ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں، جو میرے لیے وسیلہ مانگے اس پر میری شفاعت لازم ہے۔ پھر مجھ پر درود بھیجو، یہ حکم مؤذن اور اذان سننے والے دونوں کے لیے ہے، جس طرح کے بعد والی دعا دونوں کے لیے ہے۔ ہر جائز کام جس کی ابتدا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جائز اور صاحب شان کام سے پہلے درود شریف پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے، چنانچہ جامع صغیر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ والصلاۃ علیہ فہو اقطع ابتر ممحوق من کل برکہ۔ ہر جائز کام جس کی ابتدا اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی حمد اور مجھ پر صلاۃ سے نہیں کی جاتی تو وہ کام ادھورا اور نامکمل اور برکت سے خالی ہوتا ہے۔ اذان و اقامت بھی یقیناً جائز اور صاحب شان کاموں میں سے ہے، لہذا ان سے پہلے بھی صلاۃ پڑھنا، اس حدیث پاک پر عمل کرنا بعد میں بھی۔ اقامت جو ہے اس سے پہلے، اقامت سے پہلے خود حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، کانا بلال اذا اراد یقیم الصلاۃ قال السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام الصلاۃ رحمک اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اقامت کہنے کا ارادہ کرتے تو عرض کرتے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک الصلاۃ رحمک اللہ۔ ممانت نہیں، جب تک شریعت کی طرف سے ممانت کا حکم نہ ہو، اشیاء میں اصل اباحت یعنی جائز ہونا ہے۔ یہ کہتا میں بارہا درس کے اندر جو ہے بیان کر چکا ہوں، لیکن توجہ اللہ کرے جاتی ہو اور لوگ سنتے بھی ہوں۔ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ، مستدرک حاکم میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اس سے مدوی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ الحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ یعنی حلال وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں حلال کیا، اور حرام وہ ہے جو اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا۔ جس کا کچھ ذکر نہیں فرمایا وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ اذان و اقامت سے پہلے اور بعد میں کہیں درود السلام کی ممانت نہیں، لہٰذا یہ بات جائز ہے۔ اور علامہ نووی شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وَلِكُلِّ أَن يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد فراغی۔ ہر ایک مؤذن اقامت کہنے والے اور اذان و اقامت کو سننے والے کے لیے سنت ہے کہ اذان سے فراغت کے بعد درود پاک پڑھیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا موقف ہے۔ علامہ ابن حجر اور علامہ رملی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ ابن حجر حیتمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اذان اور اقامت کہنے والوں اور سننے والوں کے لیے سنت ہے کہ اذان اور اقامت سے فراغت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث میں اذان کے بعد درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا باقاعدہ۔ ایسا ہی علامہ شہاب الدین رملی علیہ رحمہ نے لکھا۔ علامہ عبد الحمید الشروانی، اس کے تحت علامہ عبد الحمید الشروانی لکھتے ہیں
بعض مؤذن اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور دیگر سیغوں کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں تو اس سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ علامہ شبرم منسی، بعض مؤذن اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور دیگر سیغوں کے ساتھ جو ہے درود و سلام پڑھتے ہیں تو اس سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ یہ بات انہی الفاظ کے ساتھ حاشیہ جمل میں بھی لکھی ہے۔ یہ تفسیر جمل جو ہے اس کے اندر ہے، تفسیر جمل جو ہے یہ بھی ایک مستند ترین کتاب ہے۔ خیر، علماء اس کی قدر جانتے ہیں۔ یہ بات علامہ سلیمان بن محمد بن عمر البحیرمی مصری علیہ رحمہ نے بھی یہ لکھی ہے۔ علامہ شامی علیہ رحمہ خاتم المحققین حضرت علامہ سید ابن عابدین شامی حنفی علیہ رحمہ درود شریف پڑھنے کے مستحب مواقع بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، علماء کرام نے بعض مواقع پر درود پاک پڑھنے کے مستحب ہونے پر نص فرمائی ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ روز جمعہ، ہفتہ اتوار اور سوموار کے دن صبح و شام مسجد میں جاتے اور نکلتے وقت بوقت زیارت روزہ اطہر، صفا مروہ پر خطبہ جمعہ کے وقت، جواب اذان کے بعد، بوقت اقامت دعا کے اول و آخر اور بیچ میں دعائے قنوت کے بعد، اذان دینے کے وقت اور کسی چیز کے بھول جانے کے وقت۔ خیر نوٹ، اذان یا اقامت سے پہلے درود وسلم اس طرح پڑھیں کہ اذان و اقامت سے تھوڑا فاصلہ ہونا چاہیے۔ درود شریف کی آواز جو ہے آواز اذان و اقامت سے ایسی جدا ہو کہ امتیاز رہے اور عوام کو درود شریف جزء اقامت نہ معلوم ہو۔ امام اہل سنت مجدد الدین ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، درود شریف قبل اقامت پڑھنے میں حرج نہیں، مگر اقامت سے فاصلہ چاہیے، یا درود شریف کی آواز اقامت سے ایسی جدا ہو کہ امتیاز ہے رہ جائے اور عوام کو درود شریف جزء اقامت نہ معلوم ہو۔ اس کا قاعدہ رسول یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی نیا مسلمان آیا ہے جو اذان و اقامت ابھی تک نہیں سیکھا، وہ اسے بھی معلوم ہو جائے کہ اذان کے اور اقامت کے الفاظ یہ ہیں اور درود السلام کے یہ ہیں، تو یہ ایک سنت ہے، مستحب ہے، اچھا طریقہ ہے۔ اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ بد مذہب حضرات جو کہتے ہیں اذان میں اضافہ ہے اقامت میں، ان چریوں کو بھی یہ جواب مل جائے گا کہ ہم لوگ اذان اور اقامت میں ان کو داخل نہیں فرماتے، بلکہ ان سے پہلے اور بعد میں پڑھتے ہیں۔ اذان و اقامت کے جو الفاظ جتنے بھی شریعت مطہرہ نے بیان فرمائے ہم وہی کہتے ہیں۔ بقیہ رہے درود السلام، تو یہ حضرت بلال کی سنت اور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہے۔ ہم کوئی افتراء نہیں مانتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔